صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں، جو دنیا بھر سے اس وقت ہماری اس محفل میں انٹرنیٹ کے ذریعے مختلف ممالک سے بھی شریک ہیں، ان سب کو ایک تو مبارکباد اس بات کی کہ ماہ شعبان وہ مہینہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب ہستی جو ہے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ولادت مبارک ہوئی۔ ہم مسلمانوں کی ہم خوش بخت ہیں، ہماری خوشیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں، ہمارے غم بھی حضور کے غم سے وابستہ ہیں۔ جس بات پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، جس بندے سے خوش ہوں، جس جگہ سے خوش ہوں، ہم اس پہ خوش ہیں، اور رسول اللہ کو جس چیز سے، جس غم سے غمگین رسول اللہ کا دل ہو، ہم اس پہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانی ہے۔ تو مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں گیا۔ میری اس دفعہ طبیعت بہت ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وہ مجھے وہاں پہ لے گیا۔ اس دفعہ کا میں میری بیٹیاں رابعہ بٹ، رابعہ زوان مجھے مبارک دی، انہوں نے چلی کوئی خاص بات بتائیں، تو میں نے کہا کوئی خاص بات سب سے اس دفعہ جو میرا حاصل رہا یہ رہا کہ ہم عبدالحمید قادری صاحب، آپ کو پتہ ہے یہاں ایک بزرگ آتے تھے اور انہوں نے ایک دو دفعہ خطاب بھی یہاں پہ کیا۔ ان کی کتاب ہے جو ہے جستجوئے مدینہ، 1200 صفحے کی کتاب، بڑی ضخیم۔ اور پھر انہوں نے ایک کتاب انگریزی میں 2 والیوم میں لکھی، بیٹل فیلڈز آف دی ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جہاد میں، جن غزوات میں آپ نے حصہ لیا، ان کی ایک ایک جزیات، ایک ایک جگہ وہاں پہ جا کے انہوں نے، تو وہ جو ایک کوڈ ہوتا ہے وہ بھی اپنی کتابوں میں دے دیا ہے۔ یعنی آپ اگر جانا چاہیں تو آپ اس کو اپنے موبائل میں لے لیں، اس کو دبائیں تو آپ کو وہ جگہ پہ لے کے چلا جائے گا۔ اسی طرح ہوا کہ ایک جگہ جو تھی وہ ہمیں مل نہیں رہی تھی، تو عبدالحمید قادری صاحب کہنے لگے کہ اس سے پہلے ایک جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد پہ جا رہے تھے تو ایک پہاڑ ہے اور اس پہاڑ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا تھا۔ تو وہ پہاڑ اونچا تھا بہت، تو کہنے لگے آپ نہ چڑھے۔ مجھے بھول ہی گیا کہ میں بیمار ہوں، میں بھی جوش میں اپنا اوپر چڑھ گیا اور اوپر تک چلا گیا اور وہاں اس وقت جانا مجھے نہیں چاہیے تھا، ڈاکٹر نے منع کیا، لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ میں اوپر چلا گیا، وہاں جا کے بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنا سر اقدس رکھا تھا تو حضور کے سامنے نا پتھر جو تھے وہ ایسے ہو جاتے جیسے نرم گداز کوئی چیز ہوتی ہے، نشان پڑ جاتے تھے۔ وہ کسی نے کہا جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ ہمیں ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں قدمین پاک آئے، ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہو احد میں تو آپ کو لے کے گئے، ایگزیکٹ جتنا سر ہوتا ہے اتنی وہ جگہ اس طرح بن ہوئی ہے غار کے اندر۔ تو بڑی جگہ تھی جہاں پہ ایسی ایسی جگہوں پہ ہم گئے جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ڈیزرٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نماز پڑھی وہاں پہ بھی لوگوں نے وہ اینٹ ایک ایک کا نشان لگا دیا ہوا ہے، وہاں پہ اس کا کارڈن آف کر دیا ہوا ہے۔ خیر ایک جگہ ہمیں مل نہیں رہی تھی۔ عبدالحمید قادری صاحب کہیں کہ یہیں کہیں ہے، کوئی سڑک نہیں تھی، ہم ڈیزرٹ کے اندر جا رہے تھے اور مشکل رستہ بھی تھا، پہاڑ پتھر وغیرہ بھی تھے۔ وہ کہیں خوشبو آتی ہے ادھر ہی کہیں ہے، ان کا اپنا آئیڈیا جو تھا۔ خیر اتنی دیر میں انہوں نے فون کیا اپنے ایک شاگرد کو کہ میری کتاب سے وہ بھیجو، وہ جو کوڈ اس کو، یہ سلطان منیر کو پتہ ہو ہے، کیو آر کوڈ، ہاں کیو آر کوڈ جو ہے نا، ان کا وہ مجھے بھیجو۔ اس نے بھیج دیا موبائل پہ۔ وہ جب لگایا تو ہم اس سے کوئی آپ سمجھیں آدھا فرلانگ ہم دور تھے ابھی۔ خیر ہم وہاں پہنچے، وہ جو دیوار تھی اس مسجد کی وہ اتنی اونچی ہوگی جتنا یہ ٹیبل ہے، کوئی 1.5 فٹ اونچی، ایسے اینٹیں لگائی، پتھر لگائے ہوئے تھے۔ مسجد تھی، مسجد کیسی تھی کہ ایک جس کو ہم پنجابی میں ٹارا کہتے ہیں نا، بس اس طرح کا ایک نشان ہی تھا، وہ مسجد تھی۔ اس مسجد میں گئے، دوستوں نے نفل پڑھے، ہم وہاں دعا مانگتے رہے۔ وہاں سے نکلے تو ایک قبر تھی، کوئی 20 فٹ کے فاصلے پہ ایک قبر تھی جس پہ پتھر ہی پتھر تھے۔ میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے کہا یہ عبدالحمید قادری صاحب، یہ عقبہ بن ابی معیط
خبیث کی قبر ہے، یہ وہ بدبخت تھا جس نے رسول اللہ کو بہت تکلیفیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کی حالت میں سجدے میں تھے تو اسے اوپر لا کے اوجڑی، اونٹ کی اوجڑی، یہ 6 کافر تھے، انہوں نے لا کے رکھ دی۔ سیدہ فاطمہ ابھی چھوٹی تھی سلام اللہ علیہا، تو ان کو جا کے کسی نے خبر دی کہ آپ کے والد صاحب سجدے میں ہیں۔ اوپر اونٹ کی جو اوجڑی ہوتی ہے نا، وہ بھی کوئی من سے زیادہ کی ہوتی ہے، بہت بڑی ہوتی ہے۔ آپ نے گائے کی تو اکثر دیکھی ہے، اونٹ کی اوجڑی بہت بڑی ہوتی ہے، 1.5-2 من کی سمجھ لیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کمر مبارک تھی پشت پہ اس نے رکھ دی ہوئی تھی۔ تو سیدہ فاطمہ آئی روتی ہوئی، اور انہوں نے آ کے اپنے ننھے ہاتھوں سے 10 سال کی عمر ہوگی، 8 سال کی ہوگی، بڑے زور لگا کے تو وہ اللہ کی قدرت سے وہ گر گئی ایک طرف جو تھی اوجڑی، رونے لگ گئی۔ اور سیدہ نے وہاں دعائے ضرر کی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جب ہم نیک لوگوں کی جو دعائے ضرر ہوتی ہے اس کو بد دعا کبھی نہیں کہنا چاہیے، بد کا لفظ ان کے ساتھ نہیں۔ رسول اللہ سے اگر کفار کے بارے میں کوئی اس طرح کی دعا کی ہے تو اس کو بھی ہم نے بد دعا نہیں کہنا، یہ ذہن میں رکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ہم نے کبھی گدھے کا لفظ نہیں استعمال کرنا۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جو ہے وہ دراز گوش یعنی لمبے کانوں والے، اس طرح کے ادب کے لفظ جو ہے نا اس بارگاہ میں جتنے بھی لفظ ادب کے ہوں وہ استعمال کرنے چاہیے۔ کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے، میں اسی لیے روتا ہوں، علماء کو سمجھاتا ہوں کہ کہیں گے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ہر شے جو کتاب میں لکھی ہے وہ بیان کرنے کی نہیں ہے۔ جو شے جو لفظ رسول اللہ کی شان پاک کے مطابق نہ ہو ہم نے وہ لفظ نہیں استعمال کرنا۔ ہم نے اعلیٰ سے اعلیٰ لفظ تو جبریل کے زبان ہو تو پھر ہم ہی بیان کر سکتے ہیں، یا جامی کی زبان ہو یا حسان بن ثابت کی ہو، لیکن اپنے طور پہ ہم عاجز لوگ ہیں، جتنی بھی کوشش کر سکیں وہ کوئی اچھے سے اچھے خوبصورت لفظ جو ہے وہ ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو سیدہ نے دعائے ضرر کی، 6 کے 6 جو تھے وہ جہنم رسید ہوئے بدر میں، باقی تو مر گئے۔ یہ جو تھا خبیث یہ بھاگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے بیان کیا کہ اس نے مجھے کتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ میرے اوپر اجڑی پھینکی، میرے گلے میں ڈال کے کپڑا رسی سانس بند کرنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر پھینکتا تھا، گالیاں دیتا تھا، غلیظ باتیں کرتا تھا، بہت تکلیفیں دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گنوائی نہیں، لیکن اس کے بارے میں خاص طور پہ فرمایا یہ جہاں ملے تو وہ پھر صحابہ کہتے چڑھا اس کو مار دیا، وہاں پہ اس کی قبر ہے، اور اہل محبت جاتے ہیں نا، جن لوگوں کو پتہ ہے، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، وہ پتھر مارتے ہیں وہاں۔ بس میں نے جو دیکھا تو میں تو اپنا پنجابی زبان شروع ہو گیا، مجھے کوئی ہوش نہیں رہا، جتنا اس حالت میں مجھ سے پتھر اٹھائے جاتے تھے میں نے اٹھا کے اس کی قبر پہ پتھر مارے۔ جو میں نے زبان استعمال کی وہ تو آپ کے سامنے نہیں میں کر سکتا جو پنجابی آپ جانتے ہیں، پھر جب پنجابی غصے میں آتا ہے تو کس طرح کی باتیں ساری زبان میں نے استعمال کر دی۔ میں کہا خبیث کتے، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم نے اوجڑی پھینکی تھی، اب تم جہنم میں جل رہے ہو اور یہ میں اور پتھر تمہارے سر پہ مار رہا ہوں۔ تو میں کوشش کرتا تھا کہ اس کے سرانے کی طرف پتھر ماروں۔ تو مجھے بیٹیوں نے پوچھا کہ آپ کا اس دفعہ کا حاصل کیا ہے؟ میں کہا یہ ایک حاصل ہے کیونکہ میں ابھی معید کو پتھر مار کے اس خبیث کو میں نے، اور آپ کی طرف سے بھی پتھر مارا۔ میں کہا یہ سارے دارہ مخلصین والوں کی طرف سے یہ پتھر ہے تمہارے سر کے اوپر خبیث، تم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور جہنم میں۔ اور واقعی آپ یقین کریں ایک خوف کی کیفیت تھی اس کی قبر پہ، یعنی ہوتا ہے نا، ہم نے کفار کی قبریں بھی دیکھی ہے، غیر مسلموں کی قبریں بھی دیکھی ہے، لیکن اس قبر پہ لگ رہا تھا کہ اندر جو ہے نا کوئی الاؤ آگ کوئی جل رہی ہے اس کی قبر پہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تو محبتیں چاہتے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر پاک آئے، کسی نے ایک مجھ سے سوال کیا ایک زمانے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی علامت کیا ہے؟ میں نے کہا مختلف اولیاء نے بیان کی ہے، میرے نزدیک یہ ہے کہ آپ کا قلب جو ہے اگر اس میں کوئی جو ہے وہ حرارت پیدا ہو جائے، آپ کا قلب جو ہے اس میں کچھ ہلچل پیدا ہو جائے، تو پھر سمجھو کہ رسول اللہ کی محبت کی یہ نشانی ہے کہ محبت رسول جو ہے اس کی لئے دل نوازی تھے، دل کی دھڑکنیں۔ اقبال نے ایسے نہیں کہا کہ وہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا یہ جو آسمان یہ آپ دیکھتے ہیں، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے،
اور نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ یہ جو کائنات کی نبض چل رہی ہے نا، یہ زندگی جو ہے، یہ جو کائنات کی زندگی ہے، یہ رسول اللہ سے وابستہ ہے۔ اسی لیے معراج کی رات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت وہ جب واپس آپ کی آمد ہوئی ہے، پانی چل رہا تھا وضو کا، بستر اسی طرح گرم تھا، تو لوگ حیران ہوتے ہیں، بہت لوگ سوال کرتے تھے، لوگوں کو پہلے سمجھ نہیں آتا تھا۔ ہم نے کہا بھئی یہ میں نے ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہا تھا تو شاید حافظ صاحب بھی وہاں پہ تھے، تو میں نے کہا بھئی ایک نوجوان کو کہا یہ جو گھڑی ہے نا اس کا دیکھو ٹائم کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتہ نہیں 1:10۔ میں کہا اس کا جو ہے وہ سیل نکال دیں، سیل نکال دیا۔ اب میں گفتگو کرتا رہا، 15-20 منٹ بعد میں نے کہا ٹائم کیا؟ انہوں نے کہا 1:10 ہی ہے۔ میں نے کہا سیل نکال دو، سیل لگایا تو وہ چلنا شروع ہو گیا۔ میں کہا سمجھ آ گئی گھڑی کی۔ اب یہ گھڑی کل تک 10 دن تک یہی 1:10 پہ ہی رہتی کیونکہ اس کا سیل نکل گیا تھا۔ تو حضور جانے کائنات تھے، جب جانے کائنات یہاں سے نکل کے لامقام میں چلے گئے تو جو چیز جہاں تھی وہیں رکی رہی، واپس آئے تو نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ نبض ہستی تپش مادہ اسی نام سے ہے۔ تو ہماری تو جان ہی ہے، وہ کیا ہے ظفر علی خان کا، یہ دل جس سے زندہ ہے یا رسول اللہ، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔ ہم جہان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں زندہ ہیں، حضور سے ہماری زندگی، ہمارے دل کی دھڑکنیں حضور سے وابستہ ہیں۔ تو جہاں جہاں وہ رکے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آج 3 موضوعات، اور وقت بڑا کم ہے، 1 گھنٹے میں میں نے ساری اپنی گفتگو، بلکہ آپ تو پون گھنٹہ سمجھے مکمل کرنی۔ ایک تو حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تھے اس محفل پاک کے، میرے والد گرامی، وہ میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا وصال پاک 23 شعبان کو اسی مہینے میں ہوا تھا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں 15 شعبان کی رات تھی تو میں نوافل پڑھ رہا تھا، اور شب برات آنے والی ہے، اس کے بارے میں بھی آج میں گفتگو کروں گا۔ تو میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ میاں جی کو نا لمبی زندگی عطا کر دے، تو دعا مانگ رہا تھا۔ لیکن مجھے وہ جب میں دعا مانگ رہا تھا تو ایسے تھا جیسے ہوتا ہے نا جب دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے تو بندے کو یقین سا آ جاتا ہے، وہ یقین نہیں آ رہا تھا، ایک پریشانی، ایک اضطراب طبیعت میں تھا۔ تو 23 کو میاں جی جو تھے ان کا وصال پاک ہو گیا، اور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جنازہ ہوا، پھر گاؤں میں بھی جا کے جنازہ ہوا میاں جی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو تمہارے آبا دنیا سے چلے جائیں، دوست احباب، تو ان کو خیر سے ان کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔ جب ان کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہستیاں ہیں، میں نے ایک دفعہ میاں جی اظہار نہیں کرتے تھے، بہت سادہ طبیعت تھی۔ اسامہ صاحب اکثر کہتے تھے میاں جی آخری عمر میں میاں جی بہت زیادہ آبدیدہ ہوتے تھے، تو یہ کہتا تھا کہ میاں جی تانوں دے جو قبر ہی جانا ہے تو فرشتیاں نے آ کے تے وہ گارڈ آف آنر پیش کرنا ہے، جس طرح کوئی آندا ہے سفیر یا بادشاہ آندا ہے تو گارڈ آف آنر پیش، انہوں نے سلیوٹ کرنا ہے تانوں کھڑے ہو کے کہ ایک ایسا بابا آیا جن نے ساری زندگی سوائے عبادت کوئی کام ہی نہیں کیتا۔ کہیں نہ پترا نہ پترا، وہ چپ کر جا، بڑے مرلے مشکل ہوندے نہیں، قبر دے مسئلے بڑے مشکل ہوندے، نہ ایسی بات نہ کرو، یعنی چھپاتے تھے۔ میں نے ایک دفعہ ایسے ہی بڑے خوشگوار موڈ میں تھے، میں کہ میاں جی یہ دسو کہ تسی تہجد کنے سال پڑھی ہے؟ کہندے کوئی پوچھنے والا سوال ہے؟ میں کہا نہیں جی دسو تو صحیح۔ محبت، بہت محبت مجھ سے، میں ایک ہی بیٹا تھا اکلوتا ان کا، اور میرے والد نے مجھ سے محبت نہیں کی، مجھ سے عشق کیا ہے میرے والد، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہم بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، لیکن میاں جی کی محبت جو تھی وہ بس کہتے ہیں میری جان ہے اس پہ، ایک ہی بیٹا۔ تو کچھ دیر سوچا، ان کی مسکراہٹ ایسی ہوتی تھی جیسے پھول کھل جاتا۔ 2 ہستیوں کی میں نے مسکراہٹ، ایک شیخ ناظم العادل الکانی اپنے شیخ کی، اور ایک میاں جی کی، کمال کی۔ آپ اسامہ صاحب سے پوچھیں یہ ڈسکرائب کریں ان کی محبت کیا تھی۔ تو بڑے مسکرائے اور کہنے لگے پتر ویسے عمر تو میری ڈھیر ہو گئی ہے، لیکن 96 سال چو مینوں نہیں یاد کہ میری ایک دن بھی تہجد قضا ہوئی ہو۔ 96 سال ریگولر تہجد پڑھی ہے، اور اس میں اشراق ہے، چاشت ہے، وابین ہے، بھائی فوت ہوا، باپ فوت ہوا، 2 بھائی ان کی زندگی میں ان کے سامنے، 3 بھائی فوت ہوئے، والدہ ان کی فوت ہوئی۔ ان سب کی وفات کے باوجود بھی میاں جی کی نہ اشراق، نہ چاشت، نہ وابین، نہ تہجد قضا نہیں ہوئی۔
ہر لمحے میں وہ، اور ہر وقت باوضو رہتے تھے. آپ حیران ہوں گے، بہت ان کی عمر زیادہ تھی ماشاءاللہ، 117 سال بن گئی. تو وہ سوتے بھی تھے جب عشاء کے وقت، تو پھر وضو تازہ کر کے سوتے تھے کہ لیٹنا بھی ہے. ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی نا، بندہ سونے لگے تو کون سا وضو کا اہتمام کرتا ہے. وہ کہتے تھے کہ سوتے وقت بھی آدمی باوضو ہونا چاہیے. اور عشاء کے بعد سو گئے، اور جب تک ان کی صحت بہت ٹھیک رہی 100 سال تک، تو وہ رات کو اپنا جو تھا غسل کر کے تو پھر تہجد شروع کرتے تھے. اور پھر روتے تھے، کہتے تھے، کوئی آتے تھے لوگ، حافظ قرآن جو بھی آئے اس کو کہتے تھے کہ مجھے قرآن سی میرا ذرا سن لیں، تو کوئی غلطی میری نکال دے. وہ کہتے میاں جی آپ کی کون غلطی نکالے، آپ نے 56 مصلے سنائے تھے میاں جی نے. آپ سوچ لیں، اتنے قرآن حکیم سے ان کو عشق تھا. ہر وقت تلاوت کرتے رہتے، ہر وقت تلاوت قرآن حکیم کرتے رہتے تھے. اور عبادت اور ریاضت اور باوضو رہنا. سفر میں ہم ایک دفعہ ڈیزرٹ میں جا رہے تھے، میری ہمشیرہ بیمار تھی، ہم لیا جا رہے تھے رات کو ساری فیملی. تو ڈیزرٹ میں گئے تو کہتے گاڑی روکو گاڑی روکو، بیابان ٹیلے، رات کا وقت، آدھی رات، کوئی 1 بجے کا وقت تھا. تو میں کہا جی کیا ہوا؟ کہتے وہ وضو کر لیے یار، تازہ وضو کر لی. میں نے کہا جی ادھر کوئی لوٹ لے، کوئی آ جائے، کوئی گاڑی چھین لے. کہنے لگے وضو کر لیا تو پھر کوئی گڈی نہیں کھوئے گا، وضو نہ ہویا تو پھر خطرہ ہے. ادھر ہی ڈیزرٹ میں نلکا دیکھا، روک کے وہاں پہ وضو کیا. اور سچی بات ہے میری طبیعت پہ بڑا بوجھ کے کیا کر رہے ہیں، 2 نفل پڑھے، ایک ٹوٹی پھوٹی سی مسجد سی ایسے ہی، تو وہاں پہ 2 نفل پڑھے اور پڑھ کے کہتے ہوں اللہ ستے خیرن ہوں چلو تسی. تو وہ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا. تو روتے تھے، کہتے تھے میں بڑا نالائق بیٹا ہوں اپنے باپ کا. تو بڑی حیرت ہوتی تھی لوگوں کو. کہتے تھے میرے والد صاحب تہجد میں 4 پارے پڑھتے تھے کھڑے ہو کے، میں صرف 2 پارے پڑھتا ہوں، تو میں نالائق نہ ہوا؟ آگے بڑوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو ہم نہیں. تو میرے دادا جان، ہم 7 پشتوں سے حفاظ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے والد صاحب، دادا، ان کے والد، ہمارے سارا خاندان جو ہے اس کو حفاظ کا خاندان کہتے تھے. تو میاں جی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کا 23 شعبان کو آپ کا وصال پاک ہوا. تو ان کی خوبیاں کیا بیان کروں، اور ہم نے جو ان کی مستجاب الدعوات تھے، جس کو جو دعا دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی ایسی دعا قبول کرتا تھا. وہ یہاں امریکہ سے آئے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے ڈاکٹر فیض اظہر، 4 سال پہلے کی بات ہے یہاں پہ. تو انہوں نے عجیب واقعہ سنایا. انہوں نے کہا جب میرا کوئی امتحان ہوتا تھا امریکہ میں جب کر رہا تھا اپنا امتحان دے رہا تھا، تو میں خط لکھتا تھا. اس زمانے میں 15 دن میں خط پہنچتا تھا. یہ ٹیلی فون وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، پرانی بات، 60 کی 65 کی بات ہے. تو وہ کہتے ہیں میں خط لکھتا تھا، خط تو 15 دن بعد، اور جواب یہاں سے جاتا تھا پھر 15 دن لگتے تھے. تو کام میرا ہو جاتا تھا اسی دن ہی، جس دن میں میاں جی کو لکھتا تھا. اس طرح میں نے دیکھا جن لوگوں کو جب آتے تھے ان کی ایک عادت مبارک بہت زبردست تھی. گھر اپنے، چھت اپنی. تو بندوں نے کہنا نہیں جی گھر تو کرائے کا. اچھا دعا منگو جی، یا اللہ انہوں نے اپنی چھت عطا فرما دے، انہوں نے گھر دے دے. سال بعد بندے نے آنا جی اللہ کا شکر ہے جی گھر مل گیا، من پتہ نہیں کس طرح بن گیا. اور دوسری جو خاص بات تھی، وہ کہتے تھے گھر کوئی قرض تو نہیں تواڈے اوتے؟ ان کا نہیں میاں جی ہے، وہ کچھ قرض لیا، دعا منگو جی قرض. اچھا ایک بہت دلچسپ بات تھی کہ جب کوئی آ کے کہتا نا کہ گھر میرا بن گیا ہے یا سواری مل گئی، تو پھجا حلوائی ایک تھے، فضل حلوائی ہوگا، اس کو پھجا حلوائی کہتے ہیں. تو ہمیں پیسے دینے اس زمانے میں 1 روپے کی مٹھائی، روپے ایک بڑی ویلیو ہوتی تھی. ہم نے جانا مٹھائی لے کے آنا، تو بڑی حیرت ہوتی تھی. مکان کسی کا بنا مٹھائی اسی ونڈی ہے، کس چکر ہی. تو کہتے بیٹا اللہ وہ تے راضی ہویا تے اللہ نے کرم کیتا ہے، اسی اللہ دے راضی ہون دے رضا تے مٹھائی بن رہے ہیں. اسی یہ مٹھائی ایسا زمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک امتی جڑا ہے وہ دی تکلیف دور ہو گئی ہے، انہوں خوشی اور راحت ملی ہے. بڑے مستجاب الدعوات تھے. میں آپ کو کیا بتاؤں، جتنی عبادت اور ریاضت میں نے ان کو اور شیخ ناظم کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے زندگی میں نہیں کوئی لوگ دیکھے. میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں زندگی میں، بڑے بڑے مشائخ علماء سے، بڑے بڑے نیک ہستیوں سے ملا ہوں. لیکن عبادت اور ریاضت میں ان 2 کا. شیخ ناظم ٹوٹل رات کو، ہمارے جو شیخ ہیں یہ 1.5 سے 2 گھنٹے سوتے تھے، اور میاں جی جو تھے وہ 3 سے 4 گھنٹے سوتے ہوں گے بس. باقی وقت ان کا عشاء کی نماز پڑھتے ہی سو جانا میاں جی نے، اور 1 بجے ایگزیکٹ اٹھ کے نہا کے انہوں نے تیار ہو جانا ہے. یہ شب برات آ رہی ہے. ایک دن
عبادت کر رہے تھے ہمارے گارڈن ٹاؤن والے ہال گھر میں، تو یہی شعبان کی رات تھی، تو ایک دم میری والدہ نے، اسامہ کی والدہ نے شور کر دیا کہ آگ لگ گئی سارے گھر میں۔ ہم بھی اٹھے دوڑے، ایک دم وہ جو تھی ساری روشنی وہ ایک دم ختم ہو گئی۔ تو میاں جی بڑے جلال میں آ گئے، سلام پھیر کے کہنے لگے نالائکو تم نے یہ کیا کیا، یہ تو انوار برس رہے تھے اور تم نے سمجھا کہ آگ لگ گئی۔ یعنی سارا گھر جو تھا وہ اس طرح روشن ہوا، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور ایسے لگا جیسے بلب فیوز ہوتا ہے نا، ایسے کر کے کم روشنی ہوتی ہے ایک دم۔ جب شور کیا اماں جی نے کہ آگ لگ گئی، تو وہ پھر وہ جو تھے ایک دم لائٹ جو تھی وہ چلی گئی۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں۔ میاں جی کو رات کو آوازیں آتی تھیں۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ ان کے بستر کے نیچے گلاب کی جو تھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی، کبھی کبھی گلاب کی خوشبو۔ تو میں نے سمجھنا گلاب کے پھول پڑے ہوں گے یہ وہ، تو نیچے دیکھنا، دائیں دیکھنا، بائیں دیکھنا، کوئی خوشبو نہیں، لیکن نیچے ان کے بستر کے خوشبو جو ہے آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ بس ایک واقعہ سناتا ہوں، باقی باتیں جو ہے ان کی اتنی ہیں کہ سارا وقت ہی ختم ہو جائے گا سناؤں۔ مجھ سے زیادہ اسامہ صاحب کی ہے، اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ اس نے اپنے دادا کی بے پناہ خدمت کی، ایسی خدمت کی ہے کہ تاریخ میں کتابوں میں تو ہوتی ہے، دیکھنے کو کم ملتی ہے۔ میں تو نہیں کر سکا، میں روزگار میں مصروف اور ادھر ادھر ہوتا تھا، لیکن اسامہ صاحب نے اپنے دادا کی بے پناہ خدمت کی ہے۔ دوسرے بیٹوں نے بھی کی ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار بھی اسی سے تھا۔ علامہ اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ میکلور روڈ پہ یہ جو سروور سینما اور رتن سینما ہوتا تھا، اس کے پاس ان کا گھر تھا۔ میں نے وہ دیکھا گھر، اب تو وہاں پلازے بن گئے۔ یہاں علامہ اقبال رہتے تھے، اور ایک دن علی بخش نے کہا جی کہ ایک سید صاحب آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے۔ صبح علامہ نے کہا کیوں آیا یار؟ انہوں نے کہا جی ایک نوجوان ہے، کہتا ہے میں سید ہوں۔ علامہ نے کہا اچھا یار، سید کا احترام ہے، چلو بلا لو۔ اندر بلایا، نوجوان آدمی تھا، کوئی 26-27 سال کا ہوگا، 28 سال۔ آ کے بیٹھ گیا، ان کا فرمائیں۔ اس نے کہا جی ایک تو میں نے دیکھنا تھا کہ آپ وہی ہیں، اور دوسرا میں نے آپ کو ایک خط لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے، 6 ماہ پہلے، کہ میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دیکھا ہے، اور میں نے ایک خاص درود آپ کو بھیجا تھا کہ یہ درود آپ وہاں پڑھ رہے تھے تو یہ درود پڑھا کریں۔ علامہ نے کہا یار اس طرح کی بات یاد تو آتی ہے، میں سنبھال نہیں سکا، کوئی یاد آتا ہے اس طرح کی بات تھی۔ درود شریف جو مجھے خط لکھتے رہتے ہیں لوگ، علامہ کو بہت خط لکھتے تھے لوگ۔ خیر بیٹھ گئے، چائے وائے پلائی، ناشتہ کرایا۔ ان کا میں داتا صاحب آیا تھا اور وہاں سے میں آپ کو دیکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ جب جانے لگا تو علامہ نے ان کو اس زمانے میں کوئی 50 روپے دیے ہوں گے، 50 روپے کی بہت بڑی ویلیو ہوتی تھی اس زمانے میں، تو نظر پیش کی کے لیے۔ انہوں نے کہا نا جی نا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں۔ علامہ نے کہا نہیں، آپ کہہ لیں گے میرے پینشن ملتی ہے تو مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں۔ علامہ نے کہا پینشن تو 60 سال کے بندے کو ملتی ہے، تو یہ 26 سال کے بندے یا 28 سال کے بندے، آپ کی پینشن کس طرح ہے؟ کہہ لیں جی ہمارے جو بڑے تھے نا، انہوں نے اللہ رسول کی خدمت کی تھی، نیک لوگ تھے، تو اب ہم ان کی پینشن کھا رہے ہیں۔ تو میں اسامہ کو کئی دفعہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہماری یہی کیفیت ہے کہ ہم پینشن کھا رہے ہیں۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ اللہ نے عزت دی، جو کچھ اللہ نے عہدے دیے، یہ سب جو ہے یہ وہی جو ہمارے بڑے جو تھے اللہ رسول کی خدمت کرتے رہے، ہم ان کی پینشن کھا رہے ہیں۔ اور ہم ہی نہیں، آپ میں سے ہر کوئی یہ سمجھے کہ جو والدین آپ کے جو ہیں ان کی دعاؤں کی پینشن ہی آپ کھا رہے ہیں۔ یہ ماں باپ کی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک باپ نے شکایت کی نا آ کے کہ جی یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا پیسے مجھ سے بغیر پوچھے ہوئے میرا مال خرچ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں فرمایا کہ تم بھی اپنے باپ کے ہو، تمہارا مال بھی تمہارے باپ کا ہے، باپ نے پوچھ کے نہیں خرچ کرنا تم سے، سب کچھ تمہارے باپ کا ہے۔ یہ ڈاکٹر سیان یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ان کے والد ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، بڑی عمر ہے ان کی، بڑی صحت ہے، تو یہ جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں، یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے ایک بڑے کالج کے ماشاءاللہ، تو یہ ہمیں سناتے ہیں اپنے والد کی باتیں کہ میرے والد صاحب اس طرح تھے، میرے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں، بھائی اس وقت تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک آدمی کا رزق تنگ نہیں کرتا جب تک وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ رزق تب تنگ ہوتا ہے جب ماں باپ کے لیے دعا بند کر دے۔
ماں باپ زندہ ہوں یا دنیا سے چلے جائیں۔ ہمارا تصور وہ نہیں ہے جو ویسٹ کا ہے کہ مر گئے بس ختم ہو گئے، نہیں، ہمارا تصور یہ مائیں، اقبال کہا کرتے تھے مائیں نہیں مرتی، وہ ہم سے اوجھل ہو جاتی ہیں، باپ بھی مرتے نہیں ہیں، ہم سے اوجھل ہو جاتے ہیں، وہ ایک اور دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ اگر ہماری نگاہیں ہوں تو ہم ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں، ہماری نگاہیں اللہ تعالیٰ عطا کر دے، ہم ان سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ ہم تو نہیں بات کر سکتے، وہ ہماری بات سنتے بھی ہیں، ہمیں دیکھتے بھی ہیں، بلکہ ارواح جو ہے وہ جمعرات کو گھروں میں آتی ہے، وہ دیکھتی ہیں ہمارے گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جب بڑے دنیا سے چلے جائیں تو ایک یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ان سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، برقرار رہتا ہے۔ اپنے ماں باپ کے لیے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ خوش بخت ہیں، یہ ان کی، رسول اللہ نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری جہنم بھی ہے۔ والدین کی دعا فرمایا اللہ تعالیٰ اولاد کے حق میں لازمی قبول فرماتا ہے۔ ایک میرا قول ہے جو بڑا لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں اور بڑے اہل علم بھی، میں کہتا ہوں ہر ماں دنیا کی، یاد رکھیں، ہر ماں دنیا کی اپنی اولاد کے لیے رابع اثر ہے، اور ہر باپ اپنی اولاد کے لیے جنید وقت ہے۔ جو جنید بغدادی سے فیض مل سکتا ہے وہ آپ کو اپنے والد سے مل سکتا ہے، جو مائی رابعہ بصریہ سے آپ کو فیض مل سکتا ہے وہ اپنی ماں سے مل سکتا ہے۔ ماں جیسی کیسی بھی ہو، ماں ہے، اس کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھ دی ہے، اور جن کی نیک مائیں ان کا تو سبحان اللہ۔ دیکھیں میں اتنا متاثر ہوا، یہ پچھلے ہفتے ڈاکٹر رقیہ ہماری بیٹی اوپر آئی ہوئی ہے، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، وہ کوہوٹا میں ان کے لاسٹ ویک میں ان کے والد کا انتقال ہوا، تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ دعا میرے والد کے لیے آپ نے کرنی۔ میں نے کہا بیٹا آپ لاہور آ جائیے گا، بہن میری، تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتی۔ ہماری دوسری ایک بیٹی جو ہے سارا، وہ اپنے بہت بڑا ان کا اسکول ہے اسلام آباد میں، اور میں اور پیر جی جاتے ہیں تو ان کے ہاں قیام بھی ہمارا ہوتا ہے، بڑی نیک بیٹیاں دونوں۔ تو میں نے سارا سے کہا کہ ان کو لاہور کا اتنا پتہ نہیں، تو تم آتے ہوئے اپنی گاڑی پہ ان کو ساتھ لے آنا۔ تو وہ انہوں نے کیا، تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر رقیہ کے گھر والوں نے کہ نہیں ابھی مہمان آ رہے ہیں، ابھی نہ جانا۔ وہ آ گئیں تو دوپہر کو ان کا پروگرام بن گیا، پھر انہوں نے مجھے فون کیا کہ اب میں آ رہی ہوں اس محفل میں شریک ہونے کے لیے۔ پیر جی کو میں نے کہا جائیں، ان کو رات کو انہوں نے تکلیف کی، جا کے لے کے آئے، میرے گھر ہی ان کا قیام رات کو رہا۔ اب آپ دیکھیں کہ لوگوں کی دین سے کتنی محبت ہے۔ ہم لاہور سے اٹھ کے آتے ہیں تو بڑی ہم سمجھتے ہیں کہ بڑے ہم نے جو ہے وہ تیر مار دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ خاتون اکیلی کوہوٹا سے چلی ہے رات کو، اور رات کو یہاں 10:30 بجے وہ لاہور میں پہنچی۔ شبنم موسم کہاں چونیاں ہیں، 2 بسیں بدل کے جو ہے وہاں پہ ہماری بیٹی آئی ہے۔ سارا اسلام آباد سے آئی ہے، کچھ سرگودا سے آئی ہے، فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، سیال کوٹ سے، کہاں سے آپ احباب میں سے لوگ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ میری دعا ہے کہ جو جہاں سے آئے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے انہیں اپنی رحمت اور اپنے کرم سے نوازے، اور اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ 3 مولوی آئے وہاں سامنے، ابھی میرا چہرہ دیکھ کے واپس چلے گئے کسی اور عقیدے کے تھے، انہوں نے کہا دیکھے تو صحیح، مجھے پہچانا اور فوری چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے مقرر ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں جو اہل بیت سے بغض رکھے وہ ہماری محفل میں نہیں آ سکتا، یہاں وہی آئے گا جس کو رسول اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی۔ یہ اہل محبت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے نا۔ میں سمجھاتا ہوں، کل پرسوں بھی میں سمجھا رہا تھا کہ میں اور آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر دودھ کا پیالہ ہو، ہمارے بدر صاحب جو ہیں یہ بڑے کانشیس ہیں کہ بڑی چیز صاف ستھری ہونی چاہیے فلاں، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم جب چائے پیتے ہیں، یہ گلاس ہے، آپ سمجھیں اس کو، یہ گلاس ہے، اگر یہ گلاس صاف نہ ہو تو میں اور آپ اس میں پانی پئیں گے؟ اس میں دودھ یا چائے ہم پئیں گے؟ ہم دودھ اور چائے نہیں پیتے گندے گلاس میں۔ تو محبت رسول جو ہے یہ تو اللہ کا نور ہے، تو جو قلب صاف نہیں ہوگا اس میں کیسے محبت آ سکتی ہے؟ آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ قلوب کی صفائی، شکر کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کو سوچیں، اس بات کو سوچیں۔ دیکھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ شب برات کی رات جو ہے اس کے بارے میں دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو آپ نے ایک بہت خوبصورت پہاڑ کے اوپر ایک پتھر دیکھا، بڑا خوبصورت، حیرت میں گم ہو گئے کہ یہ کیسا ہے۔ اس میں سے حیرت میں تھے تو ایک پتھر میں سے ایک انسان نکلا، اندر ایک بیل تھی،
اس سے پوچھا آپ کہاں بزرگوں یہاں کیسے ہیں؟ پتھر کے اندر بند اوپر سے پورا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا ہوا ہے، میں 400 برس سے ادھر ہی عبادت کرتا ہوں. یہ جو بیل ہے اس کے ساتھ جو پھل ہے یہ میں کھاتا ہوں پھل، اس طرح میں زندہ ہوں. تو جناب جب یہ صحابہ کے سامنے بیان ہوا تو ان کو خیال ہوا کہ یہ تو اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تو یہ کیسے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی اس شب کو شعبان کو 2 نفل پڑھ لے گا اس کو اتنا ثواب ہوگا جتنا اس پتھر میں عبادت کرنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، ہمیں اتنی نعمتیں رب نے دی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے. ابھی میں بات کر رہا تھا سلطان منیر سے پرسوں، لاہور میں نا ایک کانفرنس ہوئی، ہمارے فات کاظمی صاحب بھی گئے ہوئے تھے. اس کا عنوان رکھا ہوا تھا حسین صاحب کا. سارے مسالک کے لوگ، اہل حدیث بھی تھے، دیوبندی بھی تھے، بریلوی بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، سب لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، غیر مسلم بھی تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی آئے ہوئے تھے. تو حسین سب کا ہے، یعنی یہ سب کر رہے تھے. تو مجھے دوستوں نے کہا کہ وہ کانفرنس، میں تو مدینہ منورہ تھا، میں تو نہیں جا سکا، خیر انہوں نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا. تو میں نے کہا حسین سب کا ہے لیکن سب حسین کے نہیں ہیں. سمجھ گئے آپ؟ حسین سب کا ہے لیکن سب حسین کے نہیں ہیں. حسین وہی حسین کے ہوں گے جن کے دل میں اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام ہوگا. ہماری بدقسمتی ہو گئی، ہمارے معاشرے میں آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے کبھی کوئی سوچتا نہیں تھا کہ وہ اہل بیت اطہار کی شان کے بارے میں کوئی بات کرے. اہل بیت اطہار کی، ان کی تو شان یہ نہیں ہے اس کی. ابھی ایک ملا نے یہ 4-5 دن پہلے بدبخت نے کہا ہے کہ کربلا کا بڑا ذکر کرتے ہیں، حضرت علی نے تو اتنے لوگ جو تھے ان کو زندہ جلا کے مار دیا تھا، کربلا سے پہلے بڑی کربلا تو وہ تھی، پتہ نہیں وہ کہاں سے اس بدبخت نے نکال لیا. اس طرح کے لوگ ہیں، یعنی کربلا سے جو ہے اس کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے وہ تو کوئی قربانی ہے ہی نہیں. حضرت امام حسین جو تھے باغی کی سزا یہی ہوتی ہے، اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ باتیں کبھی آپ نے سنی تھی؟ کوئی تصور ہو سکتا تھا کہیں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ خطا کار تھی؟ نعوذ باللہ من ذالک. ہم تو وہ لوگ تھے جو اولیاء کرام کا نام آتا تھا، علی اجویری کا نام آئے تو ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے. آپ سیدنا غوث اعظم کا نام آ جائے، پیر میلی شاہ کا نام آ جائے، ہماری گردنیں جھک جاتی تھی. ہم تو ادب والے لوگ تھے. اس لیے وہ بات میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ آپ کو سنائی ہے اور یاد اور حفظ ہو گئی ہے ہمارے ہر بندے کو، کہ جب میں میدان عرفات میں بیٹھا ہوا تھا احرام باندھ کے عرفہ کے دن، اور یہ وہ دن ہے جس دن ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس طرح جس طرح 15 شعبان کو ہوتی ہیں، لیلۃ القدر کو ہوتی ہے. یہ وہ دعائیں ہیں جو یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ سب دعائیں جو ہے وہ قبول کرتا ہے. اور یہ جو رات آنے والی ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں اس زمین پر ہماری 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن ملائکہ کی جو عیدیں ہیں وہ یہ ہیں، ان کی یہ عید ہے یہ جو 15 شعبان کو آ رہی ہے، اس کو بھی یہ لیلۃ البرکہ جو ہے یہ شعبان کی 15 کی رات ہے. یہ فرشتوں کی عید ہے. لیلۃ القدر فرشتوں کی عید ہے. وہاں پہ وہ بھی عید مناتے ہیں جس طرح ہم مناتے ہیں. ہم تو سو جاتے ہیں. ایک بزرگ نے شیخ عبدالحق محدث نے بڑی خوبصورت بات کی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ راتوں کو کیوں فرشتے عید مناتے ہیں اور ہماری دن کو عید ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا سانو نیند جو آ جاتی ہے رات میں تو فرشتوں نیند نہیں آتی. انہیں عید رات نو ہوتی ہے کیونکہ فرشتوں کو تو نیند نہیں آتی، نہ وہ کھاتے نہ وہ پیتے، نہ ان کو کوئی حاجت دنیاوی ہوتی ہے. وہ تو نیکی عبادت اللہ کی کرتے رہتے ہیں. تو یہ فرشتوں کی عید کی رات ہے. اور یہ خیال رکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ لوگ بازاروں میں پھر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگ اپنی شادی بیاہ خوشیوں میں ہوتے ہیں، لیکن ادھر ان کا کفن تیار ہو رہا ہوتا ہے. یہ وہ رات ہے جس دن قضاء و قدر کے فیصلے ہونے ہیں. جنہوں نے پیدا ہونا ہے ان کی بھی لسٹ اس دن بن رہی ہے. جنہوں نے اس سال میں چلے جانا ہے پتہ نہیں کس کا پتہ گر جانا ہے. یہ رات وہ ہے جس دن جنہوں نے فوت ہو جانا ہے ان کے بھی نام جو ہے اس دن لکھے جاتے ہیں. یہ وہ رات آ رہی ہے جس دن یہ پوچھا جا اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق، میں اس کو کہتا ہوتا ہوں لوٹ سیل. پاکستان میں تو جعلی لوٹ سیل ہے نا. آپ چلے جائیں گلبرگ میں، آپ انارکلی چلے جائیں،
بڑے بڑے بینر لگے، لوٹ سیل لگ گئی، وہ سب فراڈ ہوتا ہے۔ وہ پہلے خود ہی لکھ دیں گے 500 روپے کی چیز یا 5000 کی، اس کے نیچے لکھ دیں گے 4000 کی، وہ سارا خود ہی فراڈ۔ لیکن یورپ میں میں نے دیکھا ہے، لندن میں میرا بیٹا ساتھ تھا، بیرسٹر ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا سٹور ہے، لندن کا سب سے بڑا سٹور۔ وہ یہ جو تھا نا ڈوڈی، جس کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کی جو تھی لیڈی ڈیانا کے ساتھ، جس کی ہیں جی ہیرلڈ، ہاں بدر صاحب نے یاد کرا دیا، ہیرلڈ بہت بڑا سٹور ہے، ملٹی، یعنی اس کی کتنی منازل ہیں، اور اس میں داخل ہونے کے لیے یہ ہوتا ہے جب وہ لوٹ سیل لگتی ہے تو کمپیوٹر کے ذریعے جتنے بندے نکلتے ہیں اتنے بندے داخل کرتے ہیں، اور اس کے کئی دروازے ہیں، پتہ نہیں 20 دروازے ہیں، 40 دروازے ہیں ہیرلڈ کے۔ تو وہاں لائنیں لگی ہوئی، میلوں میل لائنیں لگی ہوئی، لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں نے بیٹے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ ہیرلڈ جو ہے نا اس کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، اور یہ اتنی زبردست لوٹ سیل ہوتی ہے۔ مثلا میرے بیٹے نے ایک کوٹ خریدا، اس کوٹ کی اس زمانے میں پاکستانی روپوں میں قیمت تھی 2 لاکھ روپے، اور وہ ٹوٹل یعنی ہمیں جو ملا وہ 45,000 کا مل گیا۔ آپ سوچیں وہاں لوٹ سیل اس طرح کی جینوئن لوٹ سیل ہوتی۔ تو اس نے کہا لوگ آ کے 3 دن پہلے یہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں لائنیں لگا کے تاکہ وہ لوٹ سیل۔ اور مثلا میں نے دیکھا یہ جو ہوتی ہے نا جس کو اونٹ، اس کی اپنا گھوڑے کی جو زین اور کاٹھی ہوتی ہے جس پہ بیٹھتے ہیں، یہ میں نے دیکھا ایک اس کی منزل پوری بھری ہوئی ہے ان کی، اور اتنی اتنی قیمتی، یہ جو چھانٹا آپ مارتے ہیں اس کو گھوڑے کو، یہ جو تھا یہ 2 لاکھ 5 لاکھ کا تھا۔ کیا اتنی قیمتی وہاں پہ! تو یہ روحانی لوٹ سیل ہے۔ یہ جو رات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی بیمار ہے مجھ سے شفا مانگے، کوئی بے روزگار ہے مجھ سے رزق مانگے، رزق کی کمی، کوئی بے اولاد ہے مجھ سے اولاد مانگے، جس کو جو حاجت ہے، جس کو روحانی بلندی چاہیے وہ مجھ سے مانگے، جس کو تکلیف ہے، جس کو مصیبت ہے، مصائب ہے، علام ہے، مانگے آج مجھ سے۔ اور شام سے شروع ہو کے، اچھا ایک بزرگ سے پوچھا ایک آدمی نے کہ حضرت یہ اس میں کیا فرق ہے کہ یہ جو رات ہے خاص یا لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تو روز نصف شب کے بعد اللہ تعالیٰ آخری جو شب کا حصہ ہوتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے آسمان دنیا پہ اپنے شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، تو پھر اس رات میں بھی نزول فرماتا ہے آسمان۔ تو فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا باقی راتیں جو ہیں وہ پچھلی رات کو، پچھلی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ ہو راتی اٹھ زاری کر دے تے نیند اکھیاں سی دھوندے، فجر اوگڑ ہار کا حامل تے سب تو نینے ہوندے۔ میاں محمد صاحب نے فرمایا، کمال کا شعر یاد آیا، فرماتے ہیں کہ راتی کتاں تے راتی تمباں، راتی تانا لاواں۔ یہ بچوں کو سمجھ نہیں آئے گی، پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ آتے تھے کہ روح جڑی ہے انہوں کروا لو، وہ ایسے کر کے ایک چیز ہوتی تھی، اس کا آواز بھی آتی تھی، تو روئی جو تھی نا اس کو دوبارہ وہ نئی بنا دیتے تھے گھروں میں۔ اب بھی شاید گاؤں میں لوگ آتے ہوں، شہروں میں تو میں نے نہیں دیکھا، مدت ہو گئی ہے۔ تو راتی کتاں تے راتی تمباں تے راتی تانا لاواں، جے ایک تند بھی سولڑی ہوئے تو میں بھی بخشی جاؤں۔ ایک سجدہ، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہاں رات پوے تے بے دردانو سکھ دی نیندر آوے، درد مندانو تانگ سجن دی ستے آڑ جگاوے۔ تو یہ جو ہے نا رات کا جاگنا، تو بزرگوں نے فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ مغرب کی نماز سے لے کر سورج غروب ہونے سے لے کر صبح طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ اپنی شان کے مطابق نوازتا رہتا ہے، اور اس کی جو رحمت اور اس کے خزانے، اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں اتنے خزانے نکلے ہیں، سونا چاندی جواہرات اتنے، صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ جس دن پاکستان کو میں بارہا ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں، ٹیلی ویژن پروگراموں میں، جس دن پاکستان کو کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام مل گیا، کوئی ایک دیانتدار حکمران آ گیا، پاکستان کے مزدور کے پاس بھی کار ہوگی اور اپنا گھر ہوگا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے
کہ ہمیں اقتدار میں ڈاکو ہی ملے. ایک آیا وہ کفن چور تھا، دوسرا جو تھا وہ کفن بھی اتارتا ہے، اس کی توہین بھی لاش کی کرتا ہے. آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوا ہے. ہمیں ڈاکو آئے، ایک سے ایک بڑھ کے ڈاکو، ایک سے ایک بڑھ کے ڈاکو. جس دن کوئی دیانتدار آ گیا، آپ دیکھیں نا اتنے جواہرات اب نکلے ہیں پاکستان میں. سونا نکل رہا تھا، لوٹ رہے تھے. یہ بدر الحسن صاحب جو صدر ہیں ہمارے دائرہ مخلصین کے، یہ گواہ ہیں اس بات کے. تو جو امین اسلم صاحب ہمارے 5-6 دفعہ وزیر ہیں، ہمارے دوست ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں. امین اسلم نے مجھے بتایا، اس نے کہا ہمارے اٹک کے پاس دریائے سندھ میں سونا نکلا ہے اور راتوں رات ٹرک نہیں، بڑے بڑے ٹرالے بھر بھر کے وہ غائب ہو رہے ہیں. اس میں ظاہر ہے بڑے لوگ ہی نا، میں اور آپ تو نہیں ہو. میں نے ٹی وی پہ بات کر دی کہ سونا نکلا ہے اور لوٹا جا رہا ہے فلاں. دوسرے دن اخبار میں آ گیا چور پکڑ لیے، 3 مزدور پکڑ لیے، وہ بالٹی میں ریت لے جا رہے تھے تو ان کو پکڑ لیا ہے. وہ جو ٹرالے ٹرکوں والے تھے ان کو کسی نے پکڑا اور ساتھ کہا جی اب حکومت نے جو ہے نا وہ تار لگا دی ہے وہاں پہ اور اس کا ٹھیکہ دیا جائے گا کسی ملک کو، وہاں سے جو سونا نکل رہا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں. اتنی دولتیں. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے سارے انسان اور سارے جن، ان کے دلوں میں جتنی خواہشات ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اگر میں سب ان کو دے دوں، میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے اندر سوئی کا نکا بھگو دیں تو کمی آتی ہے. رب کے خزانے کتنے ہیں آپ سوچیں نا. کبھی ہم جب بچے تھے تو سردیوں میں بہت سردی پڑتی تھی، بارشیں اس دسمبر کے اور جنوری میں، بارشیں جنوری میں ہوتی تھی، 4 دن بارش ہوتی رہتی تھی. دعا کریں اللہ باران رحمت نازل فرمائے. ہماری کھیتیاں خشک ہو گئیں، یہ لٹیروں کی وجہ سے، ظالموں کی وجہ سے ہماری کھیتیاں خشک ہو گئی. کھیت جو ہیں ہمارے بارانی علاقوں میں گندم کا بہت برا حال ہے. تو بارشیں ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے، کوئلے لاتے تھے، جا کے کوئلے کی دکانیں ہوتی تھیں کہ کوئلے لاؤ اندر. لکڑی تو اندر دھواں کرتی تھی تو کوئلے لاتے تھے اور وہ کوئلوں پہ پھر وہ مٹھیاں بناتے تھے، پکوڑے بناتے تھے، فلاں کرتے تھے. پھر وہ دور آیا، انہوں نے کہا جی بجلی کے وہ اس کے مٹی کے تیل کے آپ نے دیکھا وہ آ گئے تھے چولہے جو ہوتے ہیں. پھر سوئی گیس آ گئی، پھر سوئی گیس سے آگے یہ سلنڈروں والا آ گیا. پتہ نہیں کتنے کتنے اللہ کے خزانے اس کائنات میں ہیں. آپ نے دیکھا بجلی گھروں میں بن رہی ہے اب، یہ جو لگا دیا ہے سولر سسٹم. تو میں اگلے دن کہہ رہا تھا کہ سولر کیا، اب کوئی ایسی چیز آ جائے گی، اتنا سا کوئی پرزہ ہوگا وہ گھر کے اوپر لگائیں گے اور سورج کی تمازت جو ہے اس کو حاصل کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے خزانے پیدا کیے، اتنے خزانے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتے. اور رب کے خزانے نہیں ختم ہو جائے، ہماری خواہشات ختم ہو سکتی ہیں. لیکن صرف کیا ہے، ادھر تعلق بنے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ بنو امیہ میں سے تھے، یزید کا جو خاندان ہے اس سے آپ کا تعلق ہے. لیکن عبادت اتنی اہل بیت سے محبت کہ ایک دفعہ کسی نے یزید کا نام احترام سے لے لیا. آپ نے کہا اس کو درے لگاؤ، جا کے کوڑے لگائے اس کو. اور کہتے تھے سید زادہ کوئی جو ہے وہ آئے نا یہاں پہ وظیفہ لینے کے لیے، ان کے گھر پہنچے گا. ان کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے ادب کے لیے. عمر بن عبدالعزیز، ان کا دور کیسا تھا؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ بھائی زکاتیں نکالو یہ وہ لوگوں کو. تو لوگوں نے کہا جی زکوٰۃ کوئی لینے نہیں آتا. کہنے لگے باہر کھڑے ہو جاؤ، سڑکوں پہ کھڑے ہو جاؤ تھیلیاں لے کے. تھیلیاں لے کے کھڑے ہوئے، پھر کوئی آتا ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر خزانے میں جمع کراؤ. یعنی زکوٰۃ دینے والے کھڑے ہوئے، حافظ جی کھڑے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بندے کو گزرتے ہوئے اس کی حالت دیکھ کے کہ جناب زکوٰۃ لے لو. کہتا میں تو آپ دینے واسطے آیا جناب، تو جی کدھر بندے رہے، میں تو دینے کے لیے خود کھڑا ہوں. اتنے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ پہاڑوں کے اوپر جا کے نا تو یہ گوشت رکھا کرو، اس کے پرندوں کے لیے جو ہے یہ دانہ ڈالا کرو. تو لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب؟ فرمانے لگے کہ اس لیے کہ جب یہ پرندے دوسرے ملکوں میں جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے ملک میں کوئی درندہ اور کوئی پرندہ بھی بھوکا نہیں ہوتا، وہ بھی صحت مند ہوتے ہیں. تو دعا کریں کوئی عمر بن عبدالعزیز کا غلام یہاں پہ آ جائے. ہائے ہائے ہائے. اور کیسی عجیب شان جی. اگلے دن میں نے بیان کیا، حالانکہ یہ آج میرا موضوع نہیں، لیکن بات آ گئی کہ عید آئی تو عمر بن عبدالعزیز شہزادے تھے، بڑے امیر آدمی تھے. تو پہلے دن ہی جب خلیفہ بنے، اس دن جب اپنا حلف لیا تو بیگم صاحبہ سے کہا زیور کتنا ہے؟ اس نے کہا اتنے کلو زیور ہے. انہوں نے کہا سب اللہ کی راہ میں دے دو، ختم، کوئی زیور تم نہیں رکھنا. عید آ گئی، بیٹیاں بڑی لاڈلی تھیں. بیٹیوں نے کہا ابا جان ہمارے پاس تو کپڑے نہیں ہیں نئے،
تو ہمیں کپڑے تو نئے لے دے. آپ نے کہا اچھا. وزیر خزانہ کو بلایا, اس کو کہا یار 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, میری بیٹیوں نے کپڑے سلوانے ہیں, عید آ گئی ہے. اس نے کہا جناب آپ ایک بیان الفی دے دیں تو میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں ماہانہ. کہ لے کیا بیان الفی دوں؟ کہ لکھ دیں آپ کہ عید والے دن تک آپ زندہ رہیں گے تو یہ پیسے میں آپ کو دیتا ہوں. کہنے لگے مجھے تو اگلے لمحے کا نہیں پتہ. بیٹیوں سے کہنے لگے بیٹا تم چاہتے ہو کہ تمہارا والد جو ہے کسی خزانہ جو ہے قوم کا اس میں سے پیسے لے اور جہنم کی آگ میں کا ایندھن بن جائے؟ تو بیٹیوں نے کہا کوئی بات نہیں. کہنے لگے وہی پرانے کپڑے جو ہے نا ان کو دھو کے اپنا صاف کر لو تو وہی میرے بیٹے پہن لو. جب اس طرح کے حکمران مسلمانوں کے تھے تو دنیا میں پھر ہمارا نام تھا. جس دن عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا نا تو شہنشاہ روم نے کیا کہا, وہاں مسلمانوں کا وفد گیا ہوا تھا, تو اس نے آہ بھری. کہنے لگا حضرت عیسیٰ کے بعد تمہارا جو خلیفہ ہے نا اگر وہ مردے کو کہتا زندہ ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو جاتا. جناب عیسیٰ کے جو خصوصیات تھیں اور فضا, کہنے لگا وہ اللہ نے آپ کے خلیفہ کو دی ہوئی تھی. عمر بن عبدالعزیز اتنا بڑا بندہ تھا. خیر تو ایک تو آج میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ 3 شعبان کو سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام جو ہے ان کا یوم ولادت ہے. اور امام حسین علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو دیکھیں نا کیسا مزہ آ جاتا ہے. جن کے پوتے پوتیاں نا وہ مزہ یہ لے سکتے ہیں یا باپ مزہ لے سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھوڑا بنے ہوئے ہیں ایسے کر کے, امام حسین سواری کر رہے ہیں اور باقاعدہ امام حسین آواز نکالیں جیسے ہم گھوڑے کو نہیں گئے کرتے, تو اس طرح کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور بڑے خوش جیسے بچے خوش ہوتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آگے, آپ نے کہا واہ بھائی واہ حسین زندہ باد بھائی تیری سواری بڑی اچھی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر اے سوار بھی تو دیکھنا کیسا ہے, اے سوار بھی تو دیکھ. اب سارے صحابہ میں سے 1,24,000 صحابہ میں سے مجھے بتائیں کسی صحابی رسول اللہ کی پشت پہ سوار ہوا ہے؟ کوئی ہوا ہے سوار؟ علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا ہے اس دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بت گرانے تھے کعبہ کے اندر, علی المرتضیٰ کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے. تو یہ اہل بیت اطہار کی جب شان ہے تو اس سے کیوں تم جلتے ہو؟ اہل بیت کی بات کرتے تو کہتے ہیں فلانا نے شیعہ ہو گیا. بھائی اہل بیت ہمارے ہیں, جو رسول اللہ کا ہے وہ ہمارا ہے. حضور نے جس سے محبت کی ہے صحابہ کی, سیدنا صدیق اکبر, سیدنا عمر فاروق, عثمان ذو النورین, بلال حبشی, حضرت جو تھے وہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عباس, نام لیتے چلے جائیں. دیکھیں نا ادب ان سے سیکھیں. عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ ایک فرسٹ کزن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, حضرت عباس کے صاحبزادے. عبداللہ بن عباس حضور کے کزن ہیں. امام حسین آتے ہیں تو ان کا اور امام حسن کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں آگے ادب سے. تو انہوں نے کہا آپ تو ہمارے چچا لگتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے لیکن تم رسول اللہ کے بیٹے ہو نا, رسول اللہ کی نسبت دیکھو. دیکھیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو زید بن حارثہ دونوں جنگ موتا میں شہید ہوئے. یہ غور سے میری بات سننا, آپ کو سمجھ آئے گی کہ اہل بیت کی شان کیا ہے. جعفر طیار جو تھے جن کے دونوں بازو جو تھے وہ کٹ گئے تھے جنگ موتا میں, کہ جب رومیوں سے جنگ ہوئی ہے تو جناب زید بن ثابت جو تھے, زید بن حارثہ جو تھے حضور کے غلام اور منہ بولے بیٹے, اسامہ بن زید کے والد, وہ بھی شہید ہوئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جنت میں دونوں پرواز کر رہے ہیں, لیکن جو جعفر طیار ہیں ان کی پرواز اونچی ہے, لیول جو ہے. آپ جہاز دیکھتے ہیں نا, جہاز کوئی اوپر جا رہا ہوتا ہے کوئی نیچے جا رہا, اور زید بن حارثہ نیچے جا رہے ہیں. بڑی حیرت ہوئی کہ ایک ہی جنگ میں شہید ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا, بڑے جبریل امین آئے. رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ چونکہ جو جعفر طیار ہیں وہ آپ کے کزن ہیں, آپ کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے ان کی پرواز بھی بلند کر دی. یہ ہے نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو سواری تو ساری ہوتی ہے, لیکن یافور جو ہے اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے. رسول اللہ اس پہ سواری کی. قصوہ جو ہے وہ جنت میں جائے گی. کیا سٹائل ہوگا جی. رسول اللہ کی جس سے نسبت ہے, اور سب سے زیادہ حضور کو جو پیار ہے وہ اپنی اولاد پاک سے ہے. جو اہل بیت اطہار سے حضور, سیدہ فاطمہ کو فرمایا جگر کا ٹکڑا,
آج 2 ٹکے کا مولوی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے سیدہ فاطمہ کی شان یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ آپ یہ سوچو کہ امام مالک اتنا بڑا عاشق رسول، اہل بیت کی محبت میں جس کے یہ کندھے تھے نا، اس کو کھچوا دیا تھا، ایسے لٹک گئے تھے ان کے بازو، اہل بیت کی محبت میں۔ ان کی داڑھی جو تھی یہ باہر کھینچ دی گئی تھی، جڑوں سے نکال دی گئی تھی۔ امام مالک اتنا بڑا عاشق رسول۔ ان سے پوچھا جی کہ خواتین میں جو بڑا جن کا درجہ ہے ان میں سیدہ فاطمہ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو پوری امت میں سیدہ فاطمہ سے مرد بھی کوئی نہیں بڑے رتبے میں نظر آتا۔ ان کا کیوں؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو موئے مبارک ہے نا، یہ ساری امت ایک طرف ہو، ساری کائنات ایک طرف ہو، یہ زیادہ بھاری ہے۔ اور حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تم عورتوں کی بات کرتے ہو، ان کا کون مقابلہ کر سکے؟ حضور کا جگر، اس سے اہمیت سمجھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے اپنے صاحبزادے سیدنا ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے آخری صاحبزادے ہیں یہ، ماریہ قبطیہ کے بدن بڑے خوبصورت تھے، ایسی ان کے گال تھے نا جیسے گلاب ہوتا ہے، اور فلفی سے جیسے ہوتے نا پوپلے پوپلے سے، اس طرح آپ نے اٹھایا ہوا تھا، بڑی محبت ان کو چومتے تھے۔ ایک طرف امام حسین بیٹھے تھے، ایک طرف ابراہیم، سیدنا ابراہیم کو بٹھایا ہوا تھا بیٹے کو۔ جبریل حاضر ہوئے، اللہ نے کہا 2 میں سے ایک ہم نے واپس لے جانا ہے، چوائس آپ کی ہے، ابراہیم کو لے جائیں کہ حسین کو لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آپ نے کہا ابراہیم کو لے جاؤ۔ ابراہیم کو پیش کر دیا۔ جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا ابراہیم کو اللہ لے جائے گا تو میں صرف غمگین ہوں گا، حسین گیا تو فاطمہ کے دل پہ بوجھ آ جائے گا، فاطمہ کا غم نہیں میں دیکھ سکتا۔ امام حسین رو رہے ہیں، بچے جیسے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے آواز سنی تو اندر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو، اس کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں ہمارا بد نصیبی، کلمہ گو نے اس وقت امام حسین کو نہ صرف ذبح کیا ہے، ان کا سر نیزے پہ چڑھایا ہے، ان کی جو جسم عطر تھا اس پہ گھوڑے دوڑائے گئے، اسپیشل گھوڑے تھے، ان کو کہا اس طرح دوڑاؤ کہ یہ جو ان کی باہر کی کھال ہے یہ زمین کے ساتھ چپک جائے، گھوڑے دوڑائے گئے۔ ہمارے لیے کتنی بد نصیبی کہ مجھے بتاؤ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ کرے تو ہم کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ شرم سے آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ میرا تو دل پھٹتا ہے جب یہ میں سارے واقعات کربلا کے پڑھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے، امام حسین نے پہلی نگاہ جب کھولی ہے تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے، من رانی کا مدعا چہرہ، وہ من رانی فقد را الحق، رسول اللہ نے فرمایا جن نے منو دیکھا انہیں حق نو دیکھا۔ پہلا چہرہ جو دیکھا امام حسین کی نگاہوں نے اس دنیا میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن دیا ہے، اپنا لعاب، یوں امام حسین حضور کی زبان عطر کو چوستے تھے جیسے کھجور کو کوئی چوستا ہے، جیسے ہمارے بچے چاکلیٹ کو چوستے ہیں، اور کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی زبان، اور مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، امام حسین پکڑنے لگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان کو اندر لے جاتے ہیں، وہ بچہ حیران ہوتا ہے کہ زبان کدھر گئی، پھر تھوڑی ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پکڑنے لگتے ہیں، وہ زبان اندر چلی۔ حضور کھیلتے تھے ان سے، کیسا پیار کرتے تھے، کشتیاں کر رہے ہیں آپس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دونوں حسن و حسین کشتی کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن ٹانگ سے پکڑو اور لتوں پھاڑ، باؤں پھاڑے منہ، باؤں پھاڑ، ایسے گردن سے ہاتھ پا۔ سیدہ پاک نے عرض کیا ابا جان آپ میری جان قربان، حسن تو پہلے ہی بڑا ہے تے تسی انہوں دا سکھا رہے ہو تو حسین نو نہیں سکھا رہے۔ آپ نے فرمایا جدوں میں آیا سا نا تو جبریل حسین نو دا سکھا رہا سی، اس واسطے میں حسن نو سکھانا شروع کرتا۔ آپ اندازہ کریں کہ ان کے جوڑے بھی آسمان سے اترتے تھے، حسن و حسین کے نام بھی وہاں سے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ محفوظ رکھے ہوئے تھے، یہ نام بھی آسمان سے آئے ہیں، یہ ان کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں بس آخری بات کر رہا ہوں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، جو تھی سیدنا امام علی مقام امام حسین کی زوجہ محترمہ حضرت امام زین العابدین کی والدہ، کیا نام ہے جی؟ شہر بانو، شہزادی شہر بانو۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی بادشاہ کی بیٹی تھی،
اور اتنی حسین اتنی جمیل، اللہ نے ان کو ایسی خوبیاں عطا کی تھی۔ وہ قدرت کا نظام ہے نا، اللہ نے میرے خیال ہے جب وہ ماں باپ کے گھر ہی پیدا ہوئی تھی تو اللہ نے سلیکٹ کر لیا تھا یہ میرے محبوب کے نواسے کی یہ دلہن بنے گی۔ شروع سے ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ آپ جو یہاں پہ آئے ہیں نا سارے، آپ دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا 3 مولوی آئے، پگڑیاں باندھی ہوئی تھی، خاص قسم کی، میں پہچانتا ہوں کس مسلک کے تھے۔ وہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بھئی اندر درس ہے، وہ اندر داخل ہوئے، وہاں سے شیشے میں انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، انہوں نے کہا غازی صاحب، انہوں نے کہا چلو واپس۔ تو یہ سلیکشن ہے۔ آپ یہاں پہ جو آئے ہیں نا، آپ اپنی ہمت سے نہیں آئے۔ اتوار کا دن ہے، رضائی میں بڑا مزہ ہوتا ہے، صبح صبح ناشتہ گھر پہ۔ آپ یہاں پہ جو آئے ہیں یہ سلیکٹ ہے، یہ ڈیوائن سسٹم ہے، یہ ڈیوائن سسٹم ہے۔ میں اور بدر الحسن صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، پہروں ہم دونوں ڈیوائن سسٹم پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سلطان منیر ہے، میں اور یہ ڈیوائن سسٹم پہ بہت دیر تک گفتگو کرتے ہیں، سمجھ آتا ہے۔ کئی دفعہ یہ مجھے آ کے کہتے ہیں لو جی فلاں گل سمجھ آ گئی، میں ان کو کہتا ہوں فلاں چیز۔ تو یہ ڈیوائن سسٹم اتنا پرفیکٹ سسٹم ہے، جس نے یہاں پہ آنا ہے اس نے آنا ہے۔ مجھے بتائیں، PhD ہے، ریٹائرڈ پروفیسر ہے، والد 1 ہفتہ پہلے فوت ہوا ہے، کہوٹہ آزاد کشمیر میں ہے، پہاڑوں سے چل کے پہلے راولپنڈی آئی، پھر راولپنڈی سے دوسری بس لی، پھر لے کے رات کو یہاں پہ اکیلی عورت پہنچی ہے۔ تو ڈیوائن سسٹم نہیں ہے؟ صبح جب نماز کے بعد وہ فارغ ہوئی نماز سے صبح کے وقت، تو مجھے انہوں نے بلایا، تو کہنے لگی کہ یہ 1 لاکھ روپیہ جو ہے وہ میرے فلانے عزیز سے میں نے لیا ہے، یہ دارہ مخلصین کے لیے ڈونیشن ہے، پیر جی کو میں نے وہ چیک آ کے پیش کر دیا ہے۔ ڈیوائن سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اہتمام کیے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پہ آئے ہیں، یہاں پہ اللہ نے آپ کو کتنی برکات دینی تھی، اس لیے آپ کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ لایا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ آ سکتے ہیں، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ جو تبرک ہے، یہ جو اپنا یہ جو آب شفا ہے، یہ جس کے نصیب میں ہے۔ پچھلی دفعہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کے ایک عزیز بہت بیمار تھے، تو اس نے کہا میں آب شفا لے کے گئی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا، توقع کوئی نہیں تھی، دوائیاں کھا کے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا نظام، اس طرح پرفیکٹ سسٹم ہے، جب نکلا کریں تو اس کا شکر ادا کیا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ دیکھیں نا، حضرت جو تھے اپنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا جب بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو تو پہلا یہ شکر ادا کیا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا، اور دوسرا شکر ہمیشہ کیا کرو، یا اللہ تو سانو اپنے محبوب نے نسبت دیتی، انہوں نے غلام بناتا، نبیوں کو رہی جن کی معیت کی تمنا، قسمت سے ہمیں قافلہ سالار ملے ہیں، اور لوگوں ارے لوگوں میری قسمت کو سراہو، سرکار ملے ہیں مجھے، سرکار ملے ہیں، ہماری نسبت ہے جی، ہم تیرے یا رسول اللہ، ہائے ہائے کمال، یا رسول اللہ ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، ہم تیرے اقبال سے چلتے ہیں سینہ تان کر، اور ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد۔ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، اور یہ جو نسبت غلامی ہے اس پہ ناز کرتے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے جب سنا نا کہ جو شعبان کی رات کو 2 نفل پڑے گا اس کو 400 سال کے وہ جو عبادت گزار اس کا ثواب ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ منوی اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے اپنے محبوب کا امتی۔ 1,24,000 انبیاء خواہش کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی۔ اللہ نے کہا نہیں ہے، جڑے دائرہ مخلصین ہیں انہاں سے ریزرو سیٹاں نے، آپ کے لیے سیٹیں ریزرو ہیں بھائی، کبھی سوچا کرو ہر وقت۔ اس لیے میں جب یورپ میں گیا نا پہلی دفعہ، تو لوگوں نے کہا غازی صاحب ٹاپک بتائیں، آپ کس پہ گفتگو کریں گے۔ یہاں پاکستان میں بھی مختلف یونیورسٹیوں میں، یہ سلطان منیر میرے ساتھ تھا، ہم فوجی ایک یونیورسٹی میں گئے لیکچر دینے۔ میں نے کہا ہم کون ہیں، تو لوگ حیران ہو گئے، اسی کون ہیں سانوں پتہ ہی ہے۔ میں کہا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم کون ہیں؟ جس دن ہمیں پتہ چل جائے گا ہم سارا دن وجد کو نہ ہوں گے، ہمیں وجد رہے گا طاری۔ ہم کون ہیں؟ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ برسا دی ہیں، لوٹ سے لگنی ہے 15 شعبان کو۔ تو 15 شعبان کی رات کو ضرور جاگیں، دعائیں کریں، اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ خاص طور پہ جو ہے دارہ مخلصین خواتین ہماری جو ہیں، پچھلے 3 ماہ سے بدر صاحب نے مجھے بتایا اور پیر جی نے،
خواتین سے ہماری زیادہ ڈونیشن جو ہے زیادہ چندہ ہوتا ہے، مردوں سے بالکل مایوس کن ہوتا ہے۔ تو اگر خود نہیں کر سکتے تو اپنے دوست احباب سے بات کریں، ان سے لے کے ان سے کہہ جی دیں، تاکہ وہ جلدی خانقاہ بنے اور وہ پھر مرکز بنے روحانیت کا، اور وہاں پہ ہماری جو محفلیں ہم وہاں شفٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بہت، حبیب کمل صاحب جو اس ہوٹل کے مالک ہیں، اللہ ان کو بڑی برکتیں دے، لیکن انہوں نے یہ بیچنے کے لیے ہوٹل لگایا ہوا ہے، پتہ نہیں یہ کب بک جائے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنی جو خانقاہ ہے اس کو بنا لیں، تاکہ پرماننٹ، یہاں ہمیں کئی چیزیں کرائے پہ لانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ اخراجات لاکھوں روپے میں ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہم اپنا پرماننٹ جو سسٹم ہے وہ سارے وہاں پہ کریں، ہمارا کچن ہو، وہاں پہ کھانے بنے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ ڈیلی وہاں پہ صبح کا ناشتہ ہو، لوگ وہاں پہ آئیں، ذکر کریں، دوپہر کو کھانا کھائیں، وہاں پہ ذکر کریں، تربیت نشستیں ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک روحانی انقلاب جو ہے وہ اس ملک میں بپا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے وہ یہاں پہ آنے کے ہر قدم کے بدلے، جو باہر سے آئے ہیں، دور سے آئے ہیں، نزدیک سے آئے ہیں، اور پھر خاص طور پہ یہ دیکھیں نا، میں سردی میں دیکھتا ہوں شہزادہ سلیم، ان کا صاحبزادہ، ساتھ دوسرے ساتھی، ہماری اوپر بیٹیاں یہ جوتے سنبھال رہے ہیں، بدر الحسن صاحب بھاگ کے دنیا بھر کے جو کام، بھٹی صاحب، بشیر بھٹی بیٹھا ہوا ہے، یہ سارا جو ہماری کنسٹرکشن کو دیکھ رہا ہے۔ ہم تو پتہ نہیں مہینوں بعد جاتے ہیں، بھٹی صاحب روز ایک دو چکر، ایک اینٹ جا کے دیکھ رہے ہیں، اپنی نگرانی میں لگا رہے ہیں۔ تو ہم تو ان کو کچھ نہیں دے سکتے، ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ سے کہہ سکیں اللہ ان کو اتنی نعمتیں دے، ان کا دامن چھوٹے پڑ جائیں۔ ایک کہنا ساڑھی بس ہو گئی ہے بھائی، اینا رب نے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو ہے آپ کے دامن بھرے، دامن مراد بھرے۔ حافظ جی آگے اعلان کریں گے پھر، اور ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پڑھنی ہے سلام کے بعد۔
ایک دفعہ نام شریف 3 دفعہ قرآن شریف پڑھ کے لگا اس سے مدد کر دیں. اور جو کچھ دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا، دعائے صحت کے لیے خصوصی طور پہ محتشم عمر صاحب، عادل عمر حیات صاحب ہمارے دائرہ مخلصین کے ممبر ہیں، ان کو بخار ہے بہت زیادہ. محمد ریحان محبوب کے لیے رابعہ باجی نے میسج کیا، ان کے لیے ہنا نبی جو ہماری دائرہ مخلصین کی بہنیں ہیں وہ بیمار ہیں. نمرہ صاحبہ، زینب صاحبہ، اقدس الیاس کے لیے دعا فرمائیے. عائشہ عامر صاحبہ، محمد عظیم سرور صاحب، عفت نعیم صاحب، مشہود لودھی صاحب اور شبیر صاحب جو ہیں، ان کے لیے دعائیں صحت کے لیے. اور مسز افضال ان کے بچوں کی صحت کے لیے، ان کی کامیابی کے لیے. اسی طرح ملک الطاف صاحب نے کہا ہے دودھ والے جو ہیں ان کے کاروبار کی برکت کے لیے. بریز صاحب جو ہمارے ساتھ ہمارے جو ہے بہت زیادہ الحمدللہ کارکن جو ہیں بہت کوآپریٹ کرتے ہیں لنگر شریف کے اندر بھی. بریز صاحب اور الطاف بھائی جو ہے خصوص طور پہ اللہ پاک ان کے اوپر اپنا خصوصی کرم فرمائے. چودھری حبیب صاحب اور ان کی تمام مینجمنٹ جو ہے جو ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہے اس محفل پاک کے سجانے کے لیے، ان کے لیے دعا فرمائیں. دائرہ مخلصین کے تمام احباب اور جتنے ورکرز ہیں جو دن رات اس محفل پاک میں بھی اور ہفتہ وار محفل پاک میں بھی جو ہے نا وہ جو اس کے اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. اور اس سارے ثواب کے لیے افضل صاحب ان کے والدین کا سالانہ ختم ہے، اور پچھلے دنوں میں میرے بہت ینگ کزن 38 سال کی عمر تھی ماجد رشید، بڑی اچھی حضور کی نعت پڑھتا تھا، بڑی محبت سے، بڑا خوش اخلاق تھا، وہ دنیا سے چلا گیا. تو اس کے لیے بھی خصوصی دعا فرمائیے. خاص طور پہ جی دیکھیں عمر دراز ہر دفعہ فیصلہ آباد سے آتا ہے، ہمارا ڈپٹی بھی ہے، دائرہ مخلصین کا اہم رکن ہے. یہ ہے جتنے باقی احباب دور دور سے ہیں جی. ہاں سجاد جو ہے وہ کتنی دور سے آیا ہے، کیا اس جگہ کا نام ہے، کچھ علی پور چٹھا سے. اس سردی میں بڑی بڑی دور سے لوگ آئے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعائی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی آمد جو ہے اس کو قبول فرمائے. اور دائرہ مخلصین کے لیے سب سے زیادہ جس شخص کی خدمات ہیں انہوں نے سختی سے منع کیا ہے، درخواست کیا ہے کہ نام بتایا جائے. اس کا نام جو ہے بدر الحسن ہے، جو آپ کے صدر ہیں دائرہ مخلصین کے. سب سے زیادہ ان کی خدمات ہیں ہر طرح کی، مالی جانی ساری وقت کی، اتنی خدمات جس کا حساب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آج کل ان کی جو صحت ہے وہ تھوڑے جو ہے علیل ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ بدر الحسن کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور نظر بد سے بچائے. ہاں وہ دیکھیں نا، صرف چند بچیاں جو ہیں انہوں نے 16,69,919 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بھیجا ہے. پھر ہماری ایک گروپ ہے عارفہ باجی، بڑی نیک خاتون ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سلامتی رکھے، بزرگ خاتون ہے. آپ یقین کریں کہ ہر دفعہ اس محفل پاک کے لیے وہ لاکھوں مرتبہ درود پاک، سورہ فاتحہ، سورہ ملک اور آیت الکرسی اور اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک، اتنی لمبی فہرست ہوتی ہے. وہ رات دن عبادت کرتی رہتی ہے. ایک گروپ بنایا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے وہ پڑھ کے ہمارے مل کرتی ہیں اس محفل پاک میں ثواب کے لیے. تو جتنا بھی دوست احباب نے پڑھا ہے، اور خاص طور پہ اس سال کو میں نے کہا ہوا ہے مکمل درود پڑھنا ہے، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پورا درود پاک جو ہے اس سال میں جتنا بھی ہو سکے، یہ سال جو ہے ہم درود پاک کا سال منا رہے ہیں. دائرہ مخلصین کے سارے احباب سے میں نے وعدہ لیا ہوا ہے کم از کم ہر فرد جو ہے وہ کم از کم سب سے کم 33 مرتبہ ڈیلی درود پڑھے گا. وعدہ کریں سارے، کم از کم. زیادہ جو ہے وہ سینکڑوں مرتبہ پڑھیں. میں نے کوشش کی ہوئی ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھوں. سب سے زیادہ ہمارے مردوں میں بدر صاحب جو ہے یہ پورا ایک دن وقف کر دیتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں. تو اسی طرح سب لوگ جو ہے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز میرے سب سے قریب جو ہوگا وہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود پڑھتا ہے. اس دنیا میں بھی حضور کی قربت کا سب سے بڑا وظیفہ جو ہے، اب لوگ کہتے ہیں جی کوئی وظیفہ بتائیں، اس سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ حضور کی قربت نصیب ہو گئی تو اللہ کی قربت نصیب ہوگی. حضور کے قریب ہونے کا مطلب ہے اللہ کے قریب ہونا. تو سب مل کے اخلاص کے ساتھ دعا کریں اور آنے والی رات جو ہے اس کی اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار. یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین.
رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین۔ یا الہ العالمین، جو کچھ ہماری بہنوں، بیٹیوں، دوست، احباب دنیا بھر سے جنہوں نے پڑھ کے میرے مل کیا ہے، وہ سب کو جو قرآن حکیم کی تلاوت کی گئی، نعت شریف پڑھا گیا، تبرک کا اہتمام کیا گیا، جن جن نے جو کنٹریبیوشن دی ہے، اللہ کی سب کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما۔ اس سب کا ثواب تحفتاً، ہدیتاً، عقیدتاً، عاجزاً حضور سید عالمین رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جملہ انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، اصحاب احد، اصحاب صفہ، اصحاب کہف، اصحاب کربلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اولیاء کرام کی جملہ سلاسل اولیاء کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اللہ کریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ رحم فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح فرما۔ اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ پڑھا ہے، اللہ کریم اس کا ثواب ہمارے شیخ حضرت شیخ ناظم العادل حلقانی، بانی محفل حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ، اماں جی اسامہ صاحب کی والدہ محترمہ، اور یہاں پہ جتنے دوست احباب یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے دارہ مخلصین کے جو احباب دنیا سے چلے گئے، بالخصوص حاجی اسلم کھوکر صاحب، سارہ کے والدین، اور ڈاکٹر سعدیہ کی والدہ محترمہ جو امریکہ والی ہماری بیٹی ہیں، ان سب کو، اور جتنے حافظ بابر صاحب کے والد گرامی، پیر نعیم شاہ صاحب کے والدین، اور جتنے دوست احباب یہاں پہ بیٹھے ہیں، سب کے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے جو عزیز و اقارب نزدیک دور کے ہیں، سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اللہ کی سب کو اپنا قرب، اپنے محبوب کا قرب عطا فرما۔ اللہ کی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں مسلمان، غزہ کے مسلمان، فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے، برما کے، ہندوستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، جو ظالم ان پہ ظلم کریں ان کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کی میں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جتنے دوست احباب یہاں پہ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ 10 بدعا ہیں، ان سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی صحتوں میں برکت عطا فرما، ان کے علموں میں برکت عطا فرما، ان کے رزقوں میں برکت عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی، بیماری، رسوائی، تکلیف، عذاب، نقصان سے محفوظ فرما۔ جو دوست احباب یہاں دور سے چل کے آئے، نزدیک سے چل کے آئے، ان کو ہر قدم کے بدلے اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اللہ کی ان کے دامن مراد کو بھر دے، ان کی تمام کی دلی آرزوئیں پوری فرما۔ اللہ کی ان سب کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ کی ان سب کو حضوری نصیب فرما۔ اللہ کی ان سب کو اپنی سچی پکی اور اپنے محبوب کی سچی پکی محبت عطا فرما۔ اللہ کی ان سب کی اولادوں کو ماں باپ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم جن کے بچے بچیاں جوان ہیں ان کے لیے مناسب رشتے عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو مصائب و آلام میں ہیں ان کی مصیبتیں دور فرما، جو مقدمات میں بے گناہ ملوث ہے اللہ کریم ان کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم سب کی دلی آرزوئیں پوری فرما دے۔ اللہ کریم سب کے دامن مراد کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، اپنی نوازشوں سے بھر دے۔ شعبان کی 15ویں رات کی جو برکات ہے ہم سب کو نصیب فرما، اس رات سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرما، عبادت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو نیک، دیندار، دیانتدار حکمران عطا فرما۔ اللہ کریم پاکستان پہ اپنا خاص کرم فرما، اس کے رہنے والوں پہ کرم فرما۔ یہ جو ہمارے یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اللہ کریم ان دہشت گردوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کریم سب غریبوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے فوجی جوان جو جوانیاں اپنی قربان کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ کریم پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، امن و رحمت کا گہوارہ بنا دے۔ پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کریم پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ اللہ کی مہنگائی کا عذاب جو آئے اس کو دور فرما دے۔ اللہ کی پاکستان میں رہنے والوں کو خوشحالیاں عطا فرما دے، خوشیاں عطا فرما دے، راحتیں عطا فرما دے۔
جو نہیں اب تک تیرے گھر اور تیرے محبوب کے در کی زیارت کر سکے، اللہ کی ان کے لیے اعلیٰ کوئی موقع عطا فرما دے، ان کے لیے آسانیاں عطا فرما دے۔ جن کے پاس اپنی چھتیں نہیں ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما دے، جن کے پاس سواریاں نہیں ہیں ان کو سواریاں عطا فرما دے۔ اللہ کریم جن کے مسائل ہیں جو بیان نہیں کر سکتے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، گھروں میں ہسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما۔ بدر الحسن صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما دے، جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ ڈاکٹر رقیہ کے والد صاحب جو پچھلے ہفتے فوت ہو گئے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ کی سب کے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے خاص دار مخلصین کے احباب میں سے سب کے نام لینے ممکن نہیں، تیری ذات جانتی ہے، ان پہ اپنا خاص کرم فرما۔ جو ہماری بہنیں بیٹیاں دور دور سے آئی ہیں ان پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما۔ ان دوستوں بھائیوں پہ اپنا کرم فرما جو دور دور سے آئے ہیں۔ جن بچوں نے رات دن کام کیا ہے، یہاں پہ تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، اللہ کی ان کی نعمتوں کے بدلے ان کو اپنی رحمتیں عطا فرما دے۔ ان پہ اپنا بشیر بھٹی صاحب کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔